تو دوستو آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی لے کے آئے ہیں دہی وڑے۔ تو دہی وڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بیسن چاہیے، اور بیسن کی مقدار ہونی چاہیے 1 کلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجوان چاہیے، نمک چاہیے، ہری مرچ چاہیے ہم لوگوں کو چٹنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لہسن چاہیے، اس کے بعد یہ پیاز جو چھوٹا چھوٹا سلائس کر کے یہ بھی چٹنی کے لیے چاہیے، پودینہ چاہیے، نمک چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے نا اس کے لیے کھیرا چاہیے تقریباً 1 kg، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بوندی چاہیے تقریباً 1 کلو ہونی چاہیے، لیکن بوندی کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے کہ اچھے سے نرم ہو جائے۔ ٹماٹر چاہیے، چنا چاٹ مسالہ چاہیے، اس کے بعد یہ سرخ مرچ چاہیے، اور یہ آلو چاہیے تقریباً 2 kg، وہ بھی بوائل کر کے آپ نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لینے ہیں۔ سویا سوس چاہیے اس کے لیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چلی سوس چاہیے۔ چلی سوس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چلی سوس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر مرچی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ونیگر چاہیے ہم لوگوں کو صرف پیاز دھونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پیاز ایسا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی جب بھی بنائیں تو اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو 1 کپ، اس کے بعد 1 کپ دودھ چاہیے، اور جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 چمچ چینی بھی چاہیے اس کے لیے، اور تقریباً 2 لیٹر پانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا پروسیس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وڑے کے لیے جو ہے نا اس کو بیسن کو جو ہے نا اس کے پانی ڈالنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اجوان ڈالی ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے وہ گرم مسالہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا نمک ڈالیں گے۔ نمک ڈالنے کے بعد اس کو کیا کریں گے، اچھے سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ حسب ضرورت، اور حسب ضرورت اس کے اندر ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے، تاکہ اس کو اچھے سے ہم لوگ مسلیں گے اچھے سے۔ تو بیسن کو ہم لوگوں نے جو ہے اس بیسن کے اندر ہم لوگ ابھی پانی ڈال رہے ہیں۔ پانی اپنی ضرورت کے مطابق پانی ڈالنا ہے، اتنا پانی ڈالنا ہے جس کے اندر یہ بیسن جو ہے وہ اچھے سے حل ہو جائے۔ تو دیکھ سکتے ہیں دوستو، ہم لوگوں نے اس کو جو ہے چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی اچھے سے مکس نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کے اندر ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ مکس کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم لوگوں کو اس کو یہ جو ہے نا اس کو مسلنا ہے، تاکہ اچھے سے جو ہے وہ حل ہو جائے۔ جو یہ چھوٹی چھوٹی جو پھٹکڑیاں بنتی ہیں بیسن کی، وہ نہ بنے، اچھے سے بیسن جو ہے وہ پتلا ہو جائے، ڈھیلا ہو جائے۔ اور اس کو جو ہے وہ بنا کے ہم لوگوں نے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک جو ہے وہ فریز میں یا کسی اچھی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دینا ہے، تاکہ یہ بیسن اچھے سے حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو تقریباً پکانے سے پہلے، بیسن کے وڑے بنانے سے پہلے تقریباً آپ لوگوں کو 15 سے 20 منٹ اس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ سکتے ہو کہ بالکل مکمل طور پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ اس کو فریز میں رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ تک۔ تو ہم لوگوں نے گرینڈ کر لیا پودینہ، اور اس کے اندر جو ہری مرچ تھی اور نمک ڈال کے چٹنی اچھے سے بنا کے وہ بھی ہم لوگوں نے ریڈی کر رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ دودھ جو ہے وہ چینی کے اندر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دودھ کو چینی کے اندر مکس کر کے اچھے سے اس کو جو ہے نا ملانا ہے۔ ملانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ دہی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دہی کو ہم لوگوں نے اچھے سے گرینڈ کر کے بالکل پتلا کر لیا ہے، اور اس کے اندر یہ دودھ اور چینی کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ملا دیا ہے ابھی۔ اور اس کو اچھے سے ابھی مکس کریں گے ان 3 چیزوں کو، اور اس کے اندر ابھی یہ دہی اور ڈالا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ دہی ڈال لیا ہے، اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم لوگ۔ مکس کرنے کے بعد اگلا پروسیس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ملائیں گے، اور 1 کلو جو کھیرا ہمارے پاس پڑا ہوا تھا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے۔ تو اچھے سے اس کو مکس کریں گے، اوپر نیچے کریں گے، صحیح اچھے سے یہ مکس ہو جائے۔ اور ابھی دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بوائل کر کے آلو جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، وہ ہم لوگوں نے ایک ٹرے میں لے لیے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے نا پیاز جو چھوٹا چھوٹا سلائس کی شکل میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ابھی کیا ہے، گرم مسالہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد چاٹ مسالہ جو ہے وہ ڈالیں گے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم لوگوں نے نمک بھی ڈالنا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ چاٹ مسالہ گرم مسالہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد
اس کو اچھے سے مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ابھی اس کے اندر جو ہے نمک بھی ڈالا ہے ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کے اندر، اور نمک بھی ایڈ کیا ہے. تو ابھی اس کو اچھے سے ملائیں گے ہم لوگ. اچھے سے ملانے کے بعد ابھی جو بوندی ہے وہ بوندی اس کے اندر مکس کریں گے، اور اپنی مطلب حسب ذائقہ جتنی بھی آپ کی ٹیسٹ چاہیے، جتنی مقدار میں چاہیے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. ابھی دوبارہ سے ہم لوگوں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہو کہ یہ بالکل ریڈی ہے. اس کے اوپر اب یہ جو اس کے اوپر ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کیا ہے وہ مرچی سویا سوس جو ہے نا وہ چلی سوس سوری ڈالی ہے. ٹھیک ہے، دہی کے اوپر، اور اس کا بھی ایک اچھا سا لک آ گیا ہے. تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ تیسرے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے کہ ہم لوگوں نے ایک جو ٹرے کے اندر سب آلو اور بوندی اور پیاز اس کے اندر جو مسالے ڈالے تھے اور ان چیزوں کو مکس کیا تھا، اس کو ایک بڑے والے جو ہے نا وہ دیچکے میں یا پھر آپ فرائی پان سمجھ لیں یا پھر اس کو کڑھائی سمجھ لیں، کڑھائی کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ وہی جو دودھ جو دہی ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا الگ سے، اس کو بھی اس کے اندر مکس کر کے ان دونوں چیزوں کو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے. اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کچھ ٹائم کے لیے رکھنا ہے. اور جو ہم لوگوں نے چٹنی پیس کے رکھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے ریسیپی کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا ہری چٹنی، ہری مرچیں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پودینہ تھا. اس چیز کو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ گرینڈ کیا تھا. گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اچھی سی چٹنی ریڈی کی ہے. تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو فرائی پان میں ہم لوگوں نے تیل لے لیا ہے. ٹھیک ہے، وڑے بنانے کے لیے. تو ابھی اچھے سے تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے تیل ابھی گرم ہو چکا ہے. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے آرام سے جو ہے اس بیسن کو اس کے اندر اتار دینا ہے تاکہ آگے پیچھے بکھرے نہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جگہ پہ رکھ لیا. تقریباً 10 سے 11 منٹ تک آپ ان کو فرائی کریں تاکہ یہ اندر سے نا کچے نہ رہ جائیں. یہ دیکھیں تقریباً 10 سے 11 منٹ تک آپ ان کو فرائی کریں تاکہ یہ اندر سے نا کچے نہ رہ جائیں. یہ دیکھیں اس طرح ان کا کلر ہو جائے گا. اس سے زیادہ بھی اگر ڈارک ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، جب پانی میں یہ ڈلیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دیکھیں ایسے پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں. تو دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارے بڑے جو ہیں وہ بالکل اچھے سے
ادھر بکھرا ہوا بیسن نہیں ہے. اس ابھی طرح ہم پانی میں لوگوں ڈپ اس کر کو دیں، اب بڑے کو ہم فرائی لوگوں نے کرنے سب اور نکال لیے ہیں. نکالنے کے بعد ابھی اس کو ہم لوگوں نے پانی کے اندر اس طرح ڈالا کا ہے. پانی میں اسے اچھے سے پانی میں ڈال کے اس میں سے پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پانی سے نچوڑ کے نکال لیں گے. ٹھیک ہے. نکالنے کے بعد پھر جا کے وہ دہی جو ہم لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرنا ہے کہ ایک بڑا اور دہی کو مکس کر کے ایک پلیٹ کے اندر سرو کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ پانی کے اندر سے بڑوں کو نکال یہ لیا دیکھیں گیا ہے. اندر ٹھیک سے ہے. یہ دیکھیں اور بالکل جو ہے نرم ہو بالکل یہ چکے گل ہیں چکے ہیں. اور ایک دم اندر سے دیکھا آپ نے پکے ہوئے ہیں، بالکل پک چکے ہیں. تو دیکھ یہ سکتے ہو دیکھیں کہ اب آپ یہ کے تیار دہی ہو بڑے چکے ہیں. بالکل ریڈی ہیں اور آپ بھی گھر پہ اس کو ٹرائی کریں.